بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ مقتل کربلا کا اصل تاریخی پس منظر شیئر کروں گا، جس میں ہم چند اہم موضوعات پر بات کریں گے، جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افواج کفار کو 3 اختیارات دینا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افواج کفار کو گرفتاری کیوں نہیں دی، جنگ کیسے چڑھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین اور صاحبزادے عبداللہ کا قتل اور جنگ کا آغاز، اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور شہدائے کربلا جیسے اہم موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ محترم ناظرین، جب میدان کربلا میں سرکاری فوج کے افسران عمر بن سعد، سمر بن ذوالجوشن اور حسین بن نعمان کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اللہ اور دین کا واسطہ دیا اور کہا کہ مجھے امیر المؤمنین یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ یہ اتنا معقول اور واضح مطالبہ تھا جس پر حکام کے سارے گلے شکوے دور ہو جانے چاہیے تھے، مگر عبداللہ بن زیاد کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر مشروط طور پر گرفتار کرنے کا حکم تھا، اس لیے سالاران فوج نے جواب دیا، اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں کہ آپ ابن زیاد کے فیصلے پر خود کو حوالے کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افواج کفار کو 3 اختیارات دینا، تمام رستے دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے مرحلے میں حکام کے سامنے 3 صورتیں رکھی۔ سب سے پہلی صورت یہ تھی کہ جہاں سے آیا ہوں وہی واپس جانے کی اجازت دیجیے، دوسرا یہ یزید کے پاس چلے جانے کا موقع دیجیے، اور تیسرا یہ کہ کسی سرحد کی طرف نکل جانے دیا جائے۔ عمر بن سعد مان گیا، اس نے عبداللہ بن زیاد کو اطلاع دی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور غیر مشروط گرفتاری دینے پر اصرار کیا۔ اب وحی کے مطابق عبداللہ بن زیاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیشکش پر راضی ہونے لگا تھا۔ سمر بن ذوالجوشن نے اسے سمجھایا کہ غیر مشروط گرفتاری ہی درست اقدام ہے تاکہ فیصلہ حکومت کے اختیار میں رہے۔ سمر نے عبداللہ بن زیاد سے کہا، اللہ نے دشمن کو آپ کے قابو میں دے دیا ہے، آپ اسے چھوڑ رہے ہیں؟ ابن زیاد کا پہلا فیصلہ بھی یہی تھا، چنانچہ یہ پیشکش مسترد کر دی گئی۔ سمر کی رائے پر فیصلہ دینے سے عبداللہ بن زیاد کا اپنا کردار بے داغ نہیں ہو جاتا۔ دراصل سمر نے اس کے دل کی بات کہہ دی تھی، ورنہ کوئی بچہ لاتا کہ سمر اسے بہکا لیتا۔ ایک بار پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر مشروط گرفتاری دینے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ایسا کرنا نہ صرف حنوائے نبوت کی عزت و آن بان کے خلاف تھا، بلکہ اس عظیم مقصد کو بھی اپنے ہی ہاتھوں ہمیشہ کے لیے پامال کرنے کے مترادف تھا، جس کے لیے جگر کوشاں بطول نے اپنی اور اپنے خاندان والوں کی زندگی داؤ پر لگائی تھی۔ اس لیے عام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں گرفتاری کیوں نہیں دی؟ بعض محققین کو اس پر حیرت ہے کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے بیعت پر آمادہ تھے تو بلا ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت سے انہیں انکار کیوں کیا تھا، جبکہ عبداللہ بن زیاد اپنی نہیں یزید ہی کی اطاعت کی بیعت لینا چاہتا تھا۔ اصل حضرات نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل ہدف کو نظر انداز کر کے انہیں میدان اقتدار کا ایک نادانی قسمت آزمائے تصور کر رکھا ہے۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یزید سے بیعت پر آمادگی کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ نواز رسول محض اپنی جان بچانے کے لیے آخر میں اسی چیز پر آمادہ ہو گئے جسے وہ شروع سے اب تک جرم قطعی سمجھ رہے تھے۔ حالانکہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان کی پرواہ ہوتی تو انہیں ابن زیاد کی 40 گنا برتر فوج کے سامنے بہرحال چپ ہی جانا چاہیے تھا۔ سچ یہ ہے
کہ جہاں اہل تشیع نے سادات کو عصمت کی مقام پر فائز کر کے حد سے بڑھا دیا ہے، وہاں ان کی تردید میں بعض اعلی قسم کی محققین جگری گوشہ بطول کو ان کے مقام سے گرانے تک کی ود میں ہے۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج کل کے سیاستدانوں پر قیاس کر کے ان کی تحریک عظیمیت کو ایک پست زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے وہ فکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جا بجا کچھ فکریوں کا شکار ہوئے ہیں۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ مقاصد کو سامنے رکھے تو ان کے ہر فعل کی توجیہ سمجھ آ سکتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہدف سیاسی اصلاحات کا نفاذ تھا، اور آپ ان اصلاحات کی نفاذ کی شرکت بیعت کرنا چاہتے تھے، چونکہ یہ اختیارات صرف یزید کے پاس تھا، اس لیے آپ اسی سے براہ راست مل کر بیعت کرنا چاہتے تھے۔ عبداللہ بن زیاد کے پاس اصلاحات کا مطالبہ ماننے کا اختیار ہی نہیں تھا، اس لیے اس سے بیعت کرنے کا کوئی مطالبہ ہی نہیں ہو سکتا تھا، بالخصوص ایسے حال میں جبکہ وہ کسی تحفظ اور یزید کے پاس پہنچانے کی ضمانت دی بغیر غیر مشروط بیعت لینے پر اصر تھے۔ اس کے بعد اب ہم اس پر بات کریں گے کہ میدان کربلا میں جنگ کیسے چڑھی۔ بات چیت ختم ہو جانے کے بعد عمر بن سعد جنگ کو ٹالنا چاہتا تھا، مگر عبداللہ بن زیاد کوفہ میں بیٹھ کر پل پل کی خبریں لے رہا تھا۔ اس نے جویریہ بن بدر تمیمی کو یہ حکم دے کر بھیج دیا کہ عمر بن سعد کو کہو فوراً حسین اور ان کے ساتھیوں سے لڑائی شروع کرے، ورنہ اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ عمر بن سعد نے دھمکی سنی تو جلدی ہتھیار پہنے اور جنگ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفت و شینت کو حاصل دیکھا تو اپنی سر کی طرف واپس چل دیے۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، ہلکی سردی کا موسم تھا، اس لیے آپ جبہ پہنے ہوئے تھے۔ عمر بن سعد کی فوج کے ایک شخص عمر تخوری نے آپ کی پشت پر تیر چلا دیا، یہ گویا جنگ کا اعلان تھا۔ تیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جبے میں دونوں شانوں کی بیچ پہ وصل ہو گیا۔ اس دوران کفار کی گھوڑ سوار فوج کے سالار حرب بن زیاد کا ضمیر جاگ اٹھا۔ فوج کو جنگ پر تیار دیکھ کر اس نے دیگر افسران کو ملامت کرتے ہوئے کہا، کیا تم حسین کی درخواست قبول نہیں کرو گے؟ اللہ کی قسم اگر اسی درخواست ترکستان اور ویلیم کے کفار بھی تم سے کرتے تو اسے مسترد کرنا جائز نہ تھا، مگر ان افسران پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تب حرب بن یزید نے اپنے گھوڑے کا رخ پھیرا اور اسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صحابہ کی طرف دوڑا دیا۔ یہ حضرات سمجھے کہ کوئی لڑنے آ رہا ہے۔ عروہ بن زیاد نے قریب آ کر اپنی ڈال الٹ دی، جو صلح کا اشارہ تھا، اور سب کو سلام کیا۔ اس کے بعد ان زیاد کی فوج پر حملہ کر دیا، ان میں سے 2 کو قتل کیا اور خود بھی شہادت پائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توحید اب فریقین ہتھیار تام کر آمنے سامنے آ گئے۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے لڑائی بڑھانے کے لیے سادات کی توحید شروع کر دی۔ ایک بدبخت نے کھڑے ہو کر آواز لگائی، کیا تمہارے درمیان حسین ہے؟ جواب ملا، ہاں۔ اس شخص نے کہا، انہیں دوزخ کی خوشخبری دے دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں بلکہ رب معاف کرنے والا، مہربان اور رحیم ہے، جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اچھا تم کون ہے؟ بولا، میں ہویتا کا بیٹا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ کہا، الہ اسے دوزخ میں کھینچ لے۔ اسی وقت اس شخص کی سواری میں دگ کر بھاگی اور اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا رہ گئے۔ گھسیٹتے پورا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، رکاب میں صرف اس کا پاؤں باقی رہ گیا۔ صاحبزادے عبداللہ کا قتل اور جنگ کا آغاز۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ نے قائد حسین و جمیل تھے۔ ایک کوفی سپاہی نے انہیں دیکھ کر کہا، اسے تو میں ضرور قتل کروں گا۔ دوسرے لوگوں نے سمجھایا بھی کہ اسے قتل کرنے سے تجھے کیا مطلب، مگر وہ اڑا رہا اور ہتھیار کھینچ کر عبداللہ پر چڑھ دوڑا۔ جب اس نے عبداللہ پر وار کیا تو وہ چلائے، ہائے چچا! حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی تو بولے، ایسے شخص کی آواز پر لبیک جس کے مددگار کم ہو اور دشمن بہت۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کوفی پر حملہ کیا۔
اور اس کا ہاتھ کاٹ پھینکا، پھر دوسرا وار کرتے ہوئے اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ میدان کربلا کی جنگ میں اہل کوفہ کی بے ہمتی، کوفہ کی کچھ لوگ جنگ کا نظارہ دیکھنے میدان جنگ کے قریب فیلوں پر پہنچ چکے تھے۔ وہ اشکبار ہو کر یہ مناظر دیکھ رہے تھے اور اللہ کی نصرت اترنے کی دعائیں کر رہے تھے، مگر ان کی بے ہمتی کا یہ عالم تھا کہ ذرا نیچے اتر کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے نہ گئے۔ کسی نے کہا، اللہ کے دشمنوں، تم نیچے اتر کر ان کی مدد کو کیوں نہیں جاتے؟ مگر وہ نہ تو کوئی جواب دے سکے، نہ ہی عملاً کچھ کر پائے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 100 کے قریب افراد تھے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹوں اور بنو ہاشم کے 16 افراد کے علاوہ بنو سلیم اور بنو کنانہ کا ایک خلیفہ بھی تھا۔ ابن عمر بن زیاد نامی شخص بھی ان میں شامل تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آخر کار اس خونریز لڑائی میں سرکاری افواج کے ہاتھوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی قتل ہو گئے۔ ان میں 10 سے زیادہ نوجوان ان کے گھر کے تھے۔ ایک تیر آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس معصوم بچے کو لگا جو ان کی گود میں تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا خون پوچھتے جاتے اور کہتے جاتے، اے اللہ، ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی انصاف کر۔ انہوں نے ہمیں اسی لیے بلایا کہ ہماری مدد کرے، اور اب یہ ہم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ نہ صرف انہیں قتل کر کے رہیں گے بلکہ ان کی لاش سے کپڑے اتارنے میں بھی توقف نہیں کریں گے۔ آپ نے گھر والوں سے کہا، مجھے ایسا معمولی کپڑا دے دو جسے چھیننا کوئی پسند نہ کرے، ایسے میں لباس کے نیچے پہن لوں گا کہ کہیں میں عریاں نہ کر دیا جاؤں۔ خواتین نے ایک پرانی چادر دے دی، آپ نے اسے پھاڑ کر لباس کے نیچے پہن لیا، پھر تلوار لے کر نکلے۔ کچھ دیر کشت و اونٹ کا ہنگامہ برپا رہا۔ آخرکار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی دلیری سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ قاتلوں نے اس چادر کے سوا آپ کے باقی کپڑے اتار لیے اور سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معرکہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آل ابی طالب میں سے 18 افراد شہید ہوئے۔ 6 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، عباس، جعفر، عبید اللہ، عثمان، محمد، ابو بکر۔ 2 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، عبداللہ، علی اکبر۔ 3 حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے تھے، قاسم، ابو بکر، عبداللہ۔ 3 عاقل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے تھے، جعفر، عبد الرحمن، عبداللہ۔ 2 حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، عبداللہ بن مسلم، محمد بن ابی سعد بن عقیل۔ 2 عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے تھے، عون اور محمد۔ عمر بن سعد کی فوج کے 88 آدمی مارے گئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے علی زین العابدین اس وقت بیمار تھے، ان کی عمر 23 سال تھی۔ عمر بن سعد نے سپاہیوں سے کہا، اس مریض کو کچھ نہ کہنا۔ بھائی اور دوستو، یہ تھا غم اور درد سے بھرا ہوا واقعہ کربلا۔ اور بھائی اور دوستو، مزید اسی طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک ٹروتھ کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔